السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میرے پاس 5 کی اسلامیات ہے 5ویں جماعت کے لیے، جس میں آج ہم اپنا ایک باب شروع کر رہے ہیں ایمانیات اور عبادات کا۔ ایمانیات کیا ہے؟ ایمانیات کا تعارف ہم صفحہ نمبر 6 پر دیکھیں گے۔ ایمانیات ایمان سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے ایمان کی باتیں۔ ایمان ان عقائد و افکار کو ماننے کا نام ہے جس پہ کوئی عمل کیا جائے۔ ایمان کا سادے الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر، انبیاء کرام پر، دنیا پر، آخرت پر، زندگی پر، مرنے پر، تمام چیزوں پر ایمان رکھنا ایمانیات میں شامل ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو دیکھے بنا اس پر یقین کرنا ایمان میں شامل ہوتا ہے۔ اب ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم تمام انبیاء کرام پر، فرشتوں پر، اللہ تعالیٰ پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آسمانی کتابوں پر دل کی پختگی کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں، وہ ایمانیات میں شامل ہو جاتا ہے۔ جبکہ عبادات وہ ہے جو دل کی عاجزی اور انکسار کے ساتھ، مطلب خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ہدایات دی ہیں ان پر عمل کرنا عبادات میں شامل ہوتا ہے۔ اب عبادات میں ہمارے پاس نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ شامل ہو جاتے ہیں، جبکہ ایمانیات میں ہمارے پاس سب سے پہلا ہوتا ہے توحید، کہ توحید پر یقین لانا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، وہ ایمانیات میں شامل ہوتا ہے۔ ہمارے پاس ایمانیات اور عبادات میں پہلا جو سبق ہے وہ ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے، کہ یہ دنیا جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ہمیں اس پر یقین ہے کہ یہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے، اور اس بات پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن یہ دنیا فنا ہو جائے گی اور ہمیں واپس لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے۔ ہمارا اس بات پر یقین ہے کہ زندگی دینے والا بھی اللہ کی ذات ہے اور موت دینے والی بھی اللہ کی ذات ہے۔ تو آج ہم سب سے پہلے اس سبق کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ آخرت پر ایمان لانا ہے، کہ مسلمانوں کے عقائد ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا۔ تو اس میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ ہمیں آخرت پر یقین ہے۔ آخرت کیا ہے؟ کہ جس طرح ہر ایک چیز کی ایک عمر ہوتی ہے۔ فرض کریں ہم کوئی چیز لیتے ہیں، کچھ عرصہ استعمال کرنے کے بعد وہ چیز ضائع ہو جاتی ہے یا وہ ٹوٹ جاتی ہے، تو ہر ایک چیز کی عمر ہوتی ہے جس کے بعد وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ اس طرح دنیا کی بھی ایک عمر ہے۔ جب وہ عمر پوری ہو جائے گی تو حضرت اسرافیل، اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کے لیے مقرر کیا ہوا ہے۔ تو جب دنیا کی عمر پوری ہو جائے گی تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے، جس کے نتیجے میں یہ ساری دنیا ختم ہو جائے گی۔ مطلب حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے سے یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور وہ دن قیامت کا دن ہوگا۔ سورج چاند بے نور ہو جائیں گے، ستارے آپس میں ٹکرا کر بکھر جائیں گے، پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑیں گے، انسان، حیوان اور ساری مخلوق فنا ہو جائے گی۔ اس دنیا کے فنا ہونے کے کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، جس کے نتیجے میں انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور وہ ایک صاف اور چٹیل میدان میں جمع ہوں گے جہاں انہیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ اس دوسرے جہاں کو آخرت کہا جاتا ہے، اور اس سے قیامت کا دن بھی کہا جاتا ہے، کہ جس دن حضرت اسرافیل علیہ السلام تمام دنیا کو ختم کریں گے، اس کے بعد ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام پھر سور پھونکیں گے اور تمام دنیا دوبارہ کی دوبارہ اٹھے گی، اور جس کو ہم یوم محشر کے نام سے جانتے ہیں کہ وہ اس دن عدل کا دن ہوگا۔ اس دن اللہ تعالیٰ یوم محشر میں عدالت لگائیں گے، اور جس کے جو اعمال ہوں گے ان کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد یوم محشر والے دن آخرت کی زندگی اور نامہ اعمال ہوگا۔ ہم تمام مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اس چیز پر ایمان ہے کہ ہمارے کاندھوں پر اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے مقرر کیے ہیں جو ہمارے اچھے اور برے اعمال لکھتے رہتے ہیں، جن کو ہم کرامن کاتبین کہتے ہیں۔
اور وہ ہم سارا دن میں جو بھی عمل کرتے ہیں وہ اس کو لکھتے رہتے ہیں، اور وہی اعمال ہمارے یوم محشر کے دن ہمارے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور ان اعمالوں کے پیش نظر ہی اللہ تعالیٰ ہمارا فیصلہ سنائیں گے۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو ہمارے حق میں بہتر فیصلہ ہوگا، اور اگر ہمارے اعمال برے ہوں گے تو ہمارے حق میں برا فیصلہ ہوگا۔ یہاں پہ اپنی بک کا کتاب کا صفحہ نمبر 7 پر دیکھیں، آخرت کی زندگی اور نامہ اعمال۔ اس دنیا میں انسان جو بھی عمل کرتا ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، اچھا ہو یا برا، اسے لکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 فرشتے، جنہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، انسان کے اعمال کو محفوظ کرنے کے لیے مقرر کیے ہیں، جو انسانوں کے اعمالوں کو لکھتے رہتے ہیں۔ قیامت کے دن جب انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب دینے کے لیے پیش ہوگا تو اس کو اس کے نامہ اعمال ہاتھ میں دے دیے جائیں گے۔ اچھے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں، برے اعمال نامے بائیں ہاتھ میں یا پیٹھ پیچھے دیے جائیں گے۔ وہاں انسان کے اعمال کا وزن ہوگا۔ ترازو کے ایک پلڑے میں نیکیاں اور دوسرے پلڑے میں برائیاں رکھی جائیں گی۔ جس کی نیکیوں کا وزن برائیوں کے وزن سے زیادہ ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور اسے بدلے میں جنت دی جائے گی۔ جو نعمتوں کی جگہ ہے، وہاں انسان جو کچھ چاہے گا وہ اسے ملے گا۔ وہاں تکلیف رنج کا کوئی گزر نہیں ہوگا۔ جس کی برائیوں کا وزن زیادہ ہوگا وہ ناکام ہوگا، اور اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، جو انتہائی تکلیف دہ جگہ ہے، جہاں انسان کو اپنے اعمال کی سزا ملے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو اپنی زندگی میں اعمال کریں گے، اگر ہم نیک اور اچھے اعمال کریں گے تو اس کا بدلہ ہمیں نیک اور اچھا دیا جائے گا، اور اگر ہم زندگی میں برے اعمال کریں گے تو اس کا بدلہ جہنم کی دوزخ کی شکل میں ہمیں برا دیا جائے گا۔ اس لیے کیونکہ ہمارے دن بھر کے جتنے کام ہیں، جتنے اعمال ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ 2 فرشتے لکھ رہے ہیں، اور یوم محشر قیامت کے دن ان تمام چیزوں کا حساب کتاب ہوگا۔